ہمارے ویورز کو کہ جو یہ کرسمس ٹری ہے یہ اس کی کیا کہانی ہے پیچھے، اور کیا پس پردہ ہے اس کے پیچھے راز، اور دوسرا کرسمس کے حوالے سے جو آپ ہمارے جو مسیح بھائی ہیں ان کو کیا میسج دیں گے؟ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ سب سے پہلے میں کرسمس کی اور نئے سال کی بہت بہت مبارکباد آپ کو اور آپ کے توسط سے دیکھنے والے تمام ویورز کو پیش کرتا ہوں۔ آج سے 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح کا جنم اس روئے زمین پر ہوا، اور یہ وہ خوشی ہے جو پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ کرسمس صرف مسیحیوں کا تہوار نہیں، بلکہ اب ہم اس کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہوا دیکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ کرسمس ٹری جو ہے اس کی کوئی مذہبی حیثیت یا حقیقت نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے اور یہ ایک سمبل ہے۔ بائبل مقدس میں اور مسیحی تعلیمات میں اس درخت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کو دور و نزدیک سے کئی دفعہ توڑ مروڑ کے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی ہمیں بائبل مقدس میں اور مسیحی ایمان میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ صرف اور صرف یہ ایک سمبل ہے جو یونیورسلی پوری دنیا میں کرسمس کو پریزنٹ کرتا ہے، اور یہ ایک سمبل ہے ایک مسیحی ایماندار بلیور کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ اس درخت کے لیے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اگر ہم شمالی علاقہ جات میں جائیں تو یہ درخت ہمیں وہاں پر نظر آتے ہیں، اور اس کے لیے مشہور ہے یا جو ہم جانتے ہیں کہ یہ کسی بھی موسم میں سوکھتا نہیں، یہ ہرا بھرا رہتا ہے اور ہمیشہ یہ سرسبز رہتا ہے۔ اسی طرح سے وہ شخص جو خداوند خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی بھی سوکھا نہیں ہوتا۔ انجیل مقدس میں، بائبل مقدس میں ایک آیت ہے کہ صادق اس درخت کی مانند ہے جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، وہ کبھی بھی مرجھاتا نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ ہمیشہ اوپر کی جانب بڑھتا ہے۔ اگر آپ مری میں یا شمالی علاقہ جات میں جائیں جہاں پر ہمیں یہ درخت ملتا ہے، یہ کبھی دائیں بائیں ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوتا۔ وہ شخص جو خداوند خدا پر ایمان، توکل اور بھروسہ رکھتا ہے وہ ہمیشہ خداوند خدا کی طرف بڑھتا ہے، وہ دائیں بائیں دنیا کے کسی دوسرے سہارے یا دوسرے کے آسرے کو نہیں تلاش کرتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، اس کی بڑھوتری کبھی رکتی نہیں۔ بہت سے درخت ہیں وہ ایک عمر کو پہنچ کے وہ رک جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ درخت جتنا پرانا ہوتا جائے گا اس کا تنا اتنا زیادہ چوڑا ہوتا جاتا، موٹا ہو، اور اس کی لمبائی اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سینکڑوں فٹ کی بلندی تک اس کی لمبائی جاتی ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ اور آخری بات، جو اس کے اوپر ڈیکوریشن ہے، جو اس کے اوپر آرنامنٹس ہے، بہت سے لوگ چاکلیٹ یا مختلف طرح کے پھل بھی اس کے ساتھ لٹکاتے ہیں، وہ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو ایک مسیحی ایماندار شخص ہے اس کی زندگی بابرکت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی بے برکت نہیں ہوتی، وہ خالی نہیں ہوتی، اس کے اوپر ہمیشہ برکت موجود ہوتی ہے۔ تو یہ وہ سمبلز ہیں جو ایک ایماندار کی زندگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری بات، یہ جو سینٹا کلاس کے حوالے سے ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ سینٹا کلاس کیوں شروع کیا گیا، اور جو سینٹا کلاس 25 دسمبر سے ایک رات پہلے گفٹس لے کر آتا ہے، اس کی کیا کہانی ہے؟ جی، یہ اسکینڈینیوین کریکٹر ہیں۔ یہ ایک فادر تھے جو سارا سال لوگوں سے اور اپنی مددات کے تحت بہت سے تحفے تحائف اکٹھے کرتے تھے، اور ان غریب اور مستحق بچوں کو، یہ 250-300 سال پرانی روایت ہے کہ وہ جایا کرتے تھے اور ان کو وہ گفٹس دیا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ وہ اتنے مشہور ہو گئے کہ بچے اپنی درخواستیں لکھ کر، ان کے خیال میں یہ ایک سینٹا کلاس وہ سارے سال میں ان کو نہیں پہچانتے تھے، کیونکہ جب وہ 24 دسمبر کی رات آتے تھے تو بالکل اپنا گیٹ اپ اوپر سرخ لباس پہن کے، ورنہ عام طور پر جو فادر ہیں یا راہب ہیں ان کا لباس بہت سادہ ہوتا ہے اور رنگدار نہیں ہوتا، سفید ہوتا ہے یا سیاہ ہوتا ہے، لیکن وہ سارا سال اور رات کو وہ لباس چینج کر کے تاکہ کوئی ان کو نہ پہچانے، وہ آتے اور بچوں کی خواہش کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق ان کو گفٹس دیتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب وہ معروف ہوتے چلے گئے تو بچے اپنی پسند کی چیزیں، جو ان کی خواہش ہوتی تھی اور ان کی تمنا ہوتی تھی، یا جس کی چیز کے لیے وہ تصور کرتے تھے، وہ ان کو اپنی درخواستوں میں
भेज दें कि हमें ये गिफ्ट चाहिए, और ये वो गिफ्ट उन तक पहुंचाते, ये उनकी याद में है। आखिर में क्रिसमस के हवाले से जो क्रिसमस में हमारे भाई हैं उनको क्या मैसेज देंगे? क्रिसमस ये सुलह, मोहब्बत और सलामती का त्यौहार है। खुदावंद यीशु मसीह इस रोज आज से 2000 साल पहले इंसान बन के आए। वो अपनी जात में कामिल खुदा और कामिल इंसान है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो मौत जाना है वो ये बताती है कि वो खुदावंद खुदा के इकलौते बेटे हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह हैं, और उनकी सलीबी मौत ये जाहिर करती है कि वो एक कामिल इंसान थे। आज इस मौका पर मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि इस दुनिया में दो वाकयात ऐसे हैं जिन्होंने इस दुनिया में सब कुछ बदल दिया और आगे आने वाले ने फिर बदल देना है। पहली, खुदावंद यीशु मसीह की हजरत ईसा जीसस क्राइस्ट की आमद अव्वल, यानी जिसकी याद हम क्रिसमस के दिन मनाते हैं। आज से 2000 साल पहले जब वो इस जमीन पर आए, उनका तजस्सुम हुआ, उन्होंने जिस्म इख्तियार किया, तो जमाना और तारीख दो हिस्सों में बट गई। एक जमाना कबल अज़ मसीह, एक जमाना बाद अज़ मसीह, और दुनिया में सब कुछ तब्दील हो गया। ये उनकी पहली आमद थी। दूसरा वाक्य जो अब इस दुनिया में होने को है, जिसके साथ ये दुनिया, ये कायनात सब कुछ बदल जाएगा, वो उनकी आमद सानी है, जब उन्होंने दोबारा आना है। इसका मसीहियत में भी हमारा ईमान है, हमारे मुसलमान भाई भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो दोबारा आएंगे। उनके आने से एक दफा फिर सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जो पैगाम मैं देना चाहता हूं वो ये है कि आज से 2000 साल पहले जब वो इस दुनिया पर आए, तो वो एक छोटा बच्चा बन के, जो चरनी में पैदा हुए, एक हलीम शख्स जो भूखों को खाना खिला